نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ نے اہل بیت کی فضیلت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں واپس سے روشن کر دی ماشاءاللہ۔ آپ نے خلافت کے اہم موضوع کو ٹچ کیا۔ آپ نے خلافت کے نظاموں کو واپس لانے کی کوشش کو احتجاج مطالعہ کیا ہے؟ مطلب کوئی دنیا بھر میں ایسا کوئی گروہ آپ کی نظر میں، یا آپ اپنے ملک میں اس چیز کے لیے عوام کو یا علماء اکرام کو کیوں ایڈوائزری کچھ ایڈوائز نہیں دیتے؟ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں جی۔ میں اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، اقامت دین، اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ اقامت دین ہے۔ اقامت دین اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، ایک ویڈیو کھل جائے گی، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور ویڈیو ہے پاکستان میں نظام خلافت، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ان پاکستان، وہ بھی انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے۔ تو میں نے اپنا پورے کا پورا اس حوالے سے ڈسکشن کی بھی ہے۔ باقی میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ اقامت دین میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ فرقہ واریت ہے، کیونکہ خلافت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں تمام مسلمانوں کا سکول آف تھاٹ ایک ہوگا۔ پولیٹیکل اختلاف تو ہو سکتے ہیں، صحابہ میں بھی سیاسی اختلاف تھے، لیکن صحابہ کا عقیدہ ایک تھا۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر رفع الیدین کرتے تھے اور حضرت عمر نہیں کرتے تھے، یا حضرت علی رفع الیدین کرتے تھے اور حضرت معاویہ نہیں کرتے تھے، اس طرح تو نہیں تھا۔ یا عمار بن یاسر اونچی آمین کہتے تھے اور حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ آہستہ آمین کہتے تھے۔ یا یہ بھی نہیں تھا کہ حضرت معاویہ کی مسجد میں اگر عمار بن یاسر نماز پڑھ لیں تو وہ کہیں کہ مسجد دھو نجدی آ گیا، اور نہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کی مسجد میں چلے جائیں تو حضرت علی کہیں گے جی غسل دلاؤ مسجد کو، معاویہ تو جو ہے یہ وہابی ہو گیا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا تھا نا، لیکن اس وقت ہمارے اوپر یہ افطار ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو جب کوئی بیماری آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی دوا نازل کرتا ہے۔ یہ میری شکل میں جو آپ کو دوا نظر آ رہی ہے وہ اسی بیماری کی دوا ہے۔ جب تک آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے کہ فرقہ واریت کی لعنت ختم نہ ہو، فرقے تو ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ لعنت ختم ہو جائے کہ لوگ اپنے فرقوں سے دستبردار ہو کے دوسروں کو سپیس دیں۔ ابھی آپ مجھے ذرا بالفرض بتائیں، آپ تو انڈیا میں ہیں، اگر امام مہدی بریلی شریف میں آ جائیں تو کیا دیوبند والوں نے بیعت کر لینی ہے ان کی؟ تو مجھے بتائیں کہ کیا اس صورتحال میں یہ رسک لیا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کو دنیا میں بھیج دیا جائے کہ جائے آپ نظام خلافت کریں؟ سب سے پہلے تو دیوبند والوں نے جا کے انہیں مار دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امت ایکسیپٹنس دے، اس کے لیے فرقہ واریت کا ختم ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کو یہ ایڈوانٹیج تھا، کم از کم فرقہ ایک تھا، اختلاف سیاسی تھا، عقیدے کا اختلاف کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو عقیدے کا اتنا بڑا اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور ادھر آپ صحابہ کرام تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو مطلب کس طرح کے فتوے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک بڑے لیول کی بیماری تھی، یہ وہ چیزیں جو ہماری خلافت کی تحریکوں میں اوور لک ہوئی ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ سے بھی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ سے بھی، میں ان کی تنظیموں کو نہ صرف پسند کرتا ہوں بلکہ سپورٹ بھی کرتا ہوں۔ وہ بڑے اخلاص کے ساتھ خلافت کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن میں انہیں بتا رہا ہوں کہ جو مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے اصل میں۔ اچھا اب رہ گیا اس ماڈرن ایج میں اگر آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں نا تو وہ ایران کا انقلاب ہے امام خمینی کا۔ وہ اس لیے آ گیا تھا کہ ایران میں صرف شیعہ ہیں، اس میں بھی اثنا عشری ہیں، کوئی دوسرا فرقہ نہیں ہے، سنی بہت تھوڑے ہیں، اور وہاں کے بھی سنی جو ہے ان کا ڈنگ بالکل نکلا ہوا ہے، وہ اس طرح کے سنی نہیں ہے، وہ شیعہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ایون امام خمینی اپنے یعنی جب انقلاب کے بعد اہل سنت کی ایک مسجد میں گئے تو وہ مسجد کے امام نے ان کے لیے مصلی چھوڑ دیا، تو امام خمینی نے کہا کہ نہیں یہ حرکت نہیں کرنی ہے، آپ نے نماز آپ پڑھائیں گے، آج آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو میرے بعد تو یہ آپ لوگوں کو مصلی پہ کھڑے نہیں ہونے دیں گے۔ تو امام خمینی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب امام خمینی نے پڑھ لی تو آج ایران میں جرت نہیں کسی کی، آپ جائیں ابھی یہ دیکھیں، مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں کراچی کے، ایک بریلوی عالم ہیں، اب تو خیر وہ کوئی درمیان کی کوئی چیز بن گئے ہیں،
تو وہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے ایران بھی، عراق، اس سائڈ پہ. عراق میں بھی اس وقت شیعہ کی حکومت ہے. عراق میں پہلے ہی 60% شیعہ تھے، لیکن حکومت صدام حسین کی تھی زبردستی. اب جب سے وہاں پہ صدام حسین کے بعد شیعہ کی حکومت آ گئی ہے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ ایران میں اور عراق کے اندر سنی شیعہ بالکل ایک دوسرے کے پیچھے نماز. انہوں نے باقاعدہ علماء کے وہاں انٹرویو کیے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو یہاں بالکل مذہبی آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہ کلچر یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوا. وہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی انقلاب آنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو فرقے اتنے سخت ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ وہ ایکسیپٹنس نہیں دیں گے ایک دوسرے کو. آپ سوچ نہیں سکتے جو یہاں پہ صورتحال بگڑ چکی ہوئی ہے. اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ کبھی یہاں پہ انقلاب آئے. کہ یعنی آپ مجھے بتائیں اگر پاکستان میں بریلویوں کی حکومت آ جائے تو سب سے پہلے جو خلافت کا نام لینے والے ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، کیونکہ بریلویوں کے نزدیک جماعت اسلامی والے بھی کافر ہیں، مودودی صاحب کی جماعت، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت بھی کافر ہے. تو جو بیچارے پوری زندگی خلافت کی آواز اٹھاتے رہے، سب سے پہلے خلافت کے نام پہ قتل انہوں نے ہو جانا ہے بریلویوں کے ہاتھوں. ٹھیک ہے. اور یہی حال ہے دیوبند کا بھی، یہی حال ہے اہل حدیث کا بھی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کی پہلی سٹیپ یہی ہے جو ہم طے کروا رہے ہیں. مطلب خلافت کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، اور یوں آہستہ آہستہ ایک تطہیر ہو. پھر اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا. تو خلافت کا منکر تو کوئی گمراہ ہی ہو سکتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوشش میں فرق ہے. ایک ہے صرف لوگ وی لاگز ریکارڈ کروا دیتے ہیں، جذباتی باتیں کر کے آپ کا خون گرما دیتے ہیں. پریکٹیکلی حالت ان کی یہ ہے کہ وہ توحید کبھی دلیری سے بیان ہی نہیں کر سکتے پبلک میں آ کے. تو خلافت کا کام انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی توحید بیان کی تو ہمارا مجمع چھٹ جائے گا. تو ہم نے ایسی خلافت کو چاٹنا ہے جس میں آپ توحید بیان نہ کر سکے. ڈرتے ہیں کہ توحید بیان کی تو بریلوی ہمارے مسلک سے لادہ ہو جائیں گے. اگر ہم نے رفع الیدین پہ بات کی تو جو بندیاں میں چھوڑ دیں گے. تو بھائی جس مسلمان پبلک کا یہ حال ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن و سنت نہیں پیش کر سکتے، تو مرنے دو ان کو اسی طرح. ان کے اوپر خلافت قائم کر کے کیا کرنا ہے؟ تو یا پھر یہ ہے کہ انہیں مسلمان اس طرح کا بناؤ کہ وہ خلافت کو ایکسیپٹنس دیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی فی مان اللہ. 2 سوال ہو گئے عامر بھیا.